نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اقتربت الساعة وانشق القمر صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، سد ذوالقرنین کی بحث چل رہی ہے۔ کیا سد ذوالقرنین آج بھی موجود ہے یا نہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ پوری دنیا اس وقت آلات جدیدہ کی ایجاد اور خوب سے خوب تر کی جو دنیا میں دوڑ لگی ہوئی ہے، اس دوڑ میں شریک ہونے والے کسی بھی فرد کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ آخر اس ترقی کی کوئی انتہا بھی ہے یا نہیں، کیا یہ ترقی یوں ہی تدریجاً بڑھتی چلی جائے گی یا اس نے بھی کہیں جا کر دم توڑنا ہے۔ حالانکہ یہ بات یقینی ہے کہ اس ترقی کی آخری معراج وہ تنزل ہے جو انسان کو پھر اسی تیر و تفنگ کے دور میں لے جائے گا جہاں سے انسان بھاگا تھا۔ اور یہ بھی ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ انسان اپنی تمام تر مادی طاقتوں کے باوجود اس ربع مسکون کی جو معلومات حاصل کر چکا ہے، یہ جتنی معلومات حاصل کر سکا ہے، یہ بہت تھوڑی ہیں اور نامعلوم امور اس کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ اور اس کا اعتراف ہم سمیت ان تمام افراد کو بھی ہے جو دین و مذہب کو نہیں مانتے، اور سائنس میں ان کا بڑا مقام ہے، اور اس بات کو وہ مانتے ہیں کہ جتنا کچھ ہم معلوم کر چکے ہیں یہ بہت تھوڑا ہے، اور جو ہمیں معلوم نہیں ہے یہ بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح اصول کی دنیا میں یہ ایک ضابطہ بھی مشہور ہے کہ عدم علم عدم حقیقت کو مستلزم نہیں ہے، یعنی کسی چیز کا علم نہ ہونے سے اس کی حقیقت کا انکار کر دینا، اس کے وجود سے ہی آنکھیں بند کر لینا، یہ ناانصافی ہے۔ اور کوئی بھی عقل مند آدمی اس بات پر اصرار نہیں کر سکتا کہ اسے جو چیز معلوم نہ ہو اس کا وجود بھی نہ ہو، اور وہ حقائق کی دنیا سے بالکل ایک تصوراتی چیز ہو، بالکل دور، حقائق کی دنیا سے دور ہو، ایک تصوراتی چیز ہو۔ اب یہ تمہید آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اب آیت پر غور فرماتے ہیں کہ جب ذوالقرنین نے دیوار کو تعمیر کر لیا، اس کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ تو سورہ کہف میں اللہ نے بیان فرمایا، انہوں نے کہا قال ھذا رحمۃ من ربی۔ ذوالقرنین کہنے لگا کہ یہ تو میرے پروردگار کی خاص الخاص مہربانی ہے کہ اس نے مجھے اس سد کی تعمیر کی اور تکمیل کی توفیق عطا فرمائی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ، اب جب میرے رب کا وعدہ آن پہنچے گا تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر دے گا۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے پروردگار کا وعدہ مبنی بر حق ہے۔ ذوالقرنین کا یہ جملہ جو اللہ کے شکر سے بھرپور اور اپنی عاجزی کا مکمل اعتراف ہے، یہ اس وقت کا ہے کہ جب سد ذوالقرنین کی تعمیر سے، یعنی سد سکندری کی تعمیر سے ذوالقرنین فارغ ہو گئے۔ وہ کہ وہ ایک ایسی مضبوط دیوار تھی کہ اس پر بھروسہ کر کے کہا جا سکتا تھا کہ اب تم لوگ بالکل بے فکر اور مطمئن ہو کر زندگی گزارو، اب یاجوج ماجوج سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں رہا۔ لیکن ذوالقرنین نے اپنے اوپر فخر نہیں کیا، اپنی دیوار کی مضبوطی پر اعتماد کرنے کے بجائے ان لوگوں کے سامنے اس حقیقت کا اظہار کیا کہ جب تک اللہ کو منظور ہے اس دیوار کی مضبوطی برقرار رہے گی، اور یہ دیوار تمہارے لیے ایک رکاوٹ کا کام دیتی رہے گی، لیکن جب اللہ کو منظور ہوا اور اس دیوار کو باقی نہیں رہنا چاہیے تو اس کی یہ مضبوطی اور اس کی صلابت اللہ کے حکم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، کچھ کام نہیں آئے گی۔ یہ مضبوط ترین دیوار بھی پاش پاش ہو کر رہ جائے گی۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھو کہ یہ دیوار جو میں نے اللہ کی توفیق سے تمہارے اور یاجوج ماجوج کے درمیان قائم کر دی ہے، یہ ہمیشہ نہیں رہے گی، بلکہ ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ جب اس پر بھی فنا آئے گی۔ اس لیے اس پر مکمل انحصار کر کے یاد خدا سے غافل نہ ہو جانا۔ تو اس آیت کے پس منظر کو پیش نظر رکھنے سے دو چیزیں قابل وضاحت محسوس ہوتی ہیں۔
نمبر 1، سد سکندری اس وقت تک موجود رہے گی جب تک اللہ کو منظور ہوگا اور اللہ کا وعدہ نہ آ جائے، اور نمبر 2، سد سکندری ہمیشہ نہیں رہے گی، اس پر فنا آئے گی۔ اب اس بات میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ سد سکندری ہمیشہ قائم نہیں رہے گی، بلکہ اس کے قیام و بقا جو ہے وہ وعدہ رب پر موقوف ہے، لیکن وعدہ رب کی تعیین میں مختلف رائیں سامنے آتی ہیں، اور 2 مختلف رائیں ہیں۔ چنانچہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظ اللہ العالی اپنی شہرۂ آفاق کتاب تکملہ فتح الملہم میں تحریر فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس پوری بحث کی بنیاد یہ ہے کہ ذوالقرنین نے جو وعد ربی کے الفاظ کہے ہیں ان کی تفسیر یہ کی جائے کہ اس کی تعمیر کردہ صد قرب قیامت تک ٹوٹنے والی نہیں، اور وعد ربی کو یوم قیامت پر محمول کیا جائے، جبکہ علماء کرام کی ایک جماعت اس طرف بھی گئی ہے کہ آیت مذکورہ کی یہ مراد نہیں، بلکہ اس میں وعد ربی سے اس کا مقررہ وقت مراد ہے، یوم قیامت نہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ وعد ربی کی مراد متعین کرنے میں 2 قول ہیں۔ نمبر 1، اس سے مراد قیامت ہے، اور نمبر 2، اس سے مراد علم الہی میں مقررہ وقت ہے۔ اب اگر اس سے مراد قیامت کا دن لیا جائے کہ سد سکندری قیامت کے دن تک قائم رہے گی، اس کا ٹوٹنا خروج یاجوج ماجوج کے وقت ہوگا، تو مشاہدہ اور معائنہ اس کے خلاف ہے۔ چنانچہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار اب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے۔ پھر اس میں اس وقت اور بھی الجھن پیدا ہو جاتی ہے جب ترمذی شریف کی ایک روایت پر نظر ڈالتے ہیں، جو اس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ آ کر اس دیوار کو توڑتے ہیں، جب تھوڑی سی رہ جاتی ہے تو آپس میں کہتے ہیں کہ اب اتنی سی تو رہ گئی ہے، کل آ کر اسے توڑیں گے، لیکن اگلے دن جب وہ واپس آتے ہیں تو پھر وہ صحیح سالم ملتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سد سکندری اب تک اپنی اصلی حالت پر برقرار ہے، لیکن یہاں پھر ایک مشکل آن پڑی۔ بخاری اور مسلم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خواب حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب سے بیدار ہوئے تو فرمانے لگے، وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدْ اقْتَرَبَ فَتْحُ الْيَوْمِ مِنْ رَدْمِ یاجوج وماجوج مِثْلُ هَذِهِ۔ اہل عرب کے لیے اس آنے والے شر میں ہلاکت ہے جو قریب آ گیا ہے۔ آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا بڑا سوراخ ہو گیا ہے۔ گویا حدیث سے اس بات کی تائید ہوتی ہے جس کے قائل علامہ انور شاہ کشمیری ہیں۔ تو اس سے اتنی بات تو طے ہو جاتی ہے کہ وعد ربی سے مراد قیامت یا قرب قیامت نہیں، لیکن ترمذی کی روایت سے پیدا ہونے والی الجھن برقرار رہتی ہے، جس کے مختلف جوابات دیے گئے۔ ترمذی شریف کی جو روایت، جس کا انشاءاللہ مکمل مضمون عنقریب بیان کروں گا، سند کے اعتبار سے بعض حضرات کے نزدیک منکر اور اجنبی ہے، اس لیے اس پر کسی ضابطے کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی۔ مضمون کے اعتبار سے بھی اس روایت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ قرآن کریم تو سد ذوالقرنین کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، کہ اب یاجوج ماجوج اس دیوار پر چڑھ سکیں گے اور نہ ہی اس میں نقب لگا سکیں گے۔ نمبر 3، اس حدیث کے مرکزی راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ کا اٹھنا بیٹھنا کعب احبار جو کہ نو مسلم تھے، پہلے وہ یہودی عالم تھے، ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا بہت زیادہ تھا، اور ظاہر بات ہے کہ کعب احبار تورات و انجیل کی ان محرف اور ناقابل اعتبار باتوں کو بھول تو نہیں سکتے تھے جو اس سے پہلے ان کے حافظے میں موجود تھیں، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ انہوں نے وہ باتیں لوگوں کے سامنے کم از کم بیان تو کی ہوں گی جن کے پاس ان کا اٹھنا بیٹھنا ہو، یا جن لوگوں کا ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا تھا۔ اب چونکہ حضرت ابو ہریرہ اور کعب احبار کی باہم مجلس خوب جمتی تھی، اس لیے عین ممکن ہے کہ کسی موقع پر کعب احبار نے حضرت ابو ہریرہ کے سامنے یہ بات کہی ہو، اور حضرت ابو ہریرہ نے اپنے شاگردوں کے سامنے یوں ہی اس بات کو ذکر کر دیا ہو، اور بعد میں کسی صاحب نے یہ سمجھ کر کہ حضرت ابو ہریرہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے،
اپنے اجتہاد سے ہی اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا ہو، حضرت ابو ہریرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کیا ہو۔ اور یہ بات جو ہے جس سے یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، تحقیق سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہی روایت کعب احبار سے بھی منقول ہے، جس سے یہ خیال مزید پختہ ہو جاتا ہے۔ تو اسے حدیث قرار دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا صحیح نہیں۔ یہ تیسری رائے مشہور مفسر اور محدث حافظ عماد الدین ابن کثیر کی ہے، جو انہوں نے تفسیر ابن کثیر میں صفحہ جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 141 پر تحریر فرمائی، جبکہ پہلی رائے امام ترمذی، امام احمد اور علامہ ابن کثیر کی ہے، اور دوسرا جواب بھی حافظ ابن کثیر ہی کی تحریر سے میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا ہے۔ اب یہاں تک کی گفتگو سے اتنی بات تو واضح ہو گئی کہ آیت قرآنی میں وعدہ ربی سے مراد قیامت یا قرب قیامت نہیں۔ اب رہی یہ بات کہ اگر وعدہ ربی سے مراد قیامت یا قرب قیامت نہیں بلکہ سد سکندری کے ٹوٹنے کا وہ وقت مراد ہے جو اللہ کے علم میں ہے، جو ازل سے طے ہے، تو اس کا قرینہ کیا ہے؟ پھر اس مقررہ وقت سے کیا مراد ہے؟ کیا وہ مقررہ وقت ابھی آئے گا یا وہ آ چکا ہے؟ پھر اگر وہ مقررہ وقت آ چکا ہے تو یاجوج ماجوج کا خروج اب تک کیوں نہیں ہوا، یا ان کا خروج ہو گیا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ ان سوالات کے جوابات سے پہلے ذہن میں پیدا ہونے والی چند الجھنوں کا تذکرہ کرنا بھی ضروری ہے، تاکہ ایک نقطے کی صورت میں وہ بھی ذہن میں راسخ ہو سکے۔ پہلی الجھن یہ ہے، سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی صراحت کے بعد اس بات میں تو کوئی شک باقی نہیں رہ جاتا کہ سد سکندری کے ذریعے سے دو پہاڑوں کے درمیانی درے کو بند کیا گیا اور وہ ایک مضبوط ترین رکاوٹ بن گئی۔ تاہم یہ بات ضرور قابل غور ہے کہ ذوالقرنین کو گزرے ہوئے اتنا طویل عرصہ ہو چکا ہے، تو کیا یاجوج ماجوج اتنے بے وقوف ہیں کہ صرف اسی ایک راستے کے کھولنے کے در پہ ہیں، کوئی دوسرا راستہ تلاش کرنے کا انہیں خیال بھی نہیں آیا؟ نمبر 2، دوسری الجھن، پھر کیا یہ ضروری ہے کہ ان کے خروج کا راستہ صرف وہی ایک درہ ہو جو ذوالقرنین نے بند کر دیا؟ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی ایسا راستہ نہیں ہے جس سے وہ باہر آ سکے؟ تیسری الجھن یہ کہ سب سے بڑھ کر کیا ضروریات زندگی سے وہ ناآشنا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے وہ آدم کی اولاد ہیں اور ان کی ضروریات زندگی ہیں۔ اس سد سکندری کو توڑنے کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ وہ اپنے مقدر پر صبر کر کے بیٹھ کیوں نہیں جاتے؟ دنیا کے جھنجھٹوں میں الجھ کر اس چیز کو بھول کیوں نہیں جاتے؟ تاریخ کے اوراق کنگھالنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یاجوج ماجوج کے طاقت و تاراج اور وحشیانہ حملوں کے بے شمار راستے تھے، جن میں سے درہ داریال ایک آسان راستہ تھا، لیکن وہ ان دوسرے راستوں کو بھی استعمال کرتے تھے۔ جب یہ راستہ بند ہو گیا تو وہ دوسرے راستے استعمال کرنے لگے، جیسا کہ حضرت مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں قصص القرآن میں کہ جب یاجوج ماجوج صرف ایک درے سے نکل کر غارت گری نہیں کرتے تھے بلکہ کاکیشیا کے اس کونے سے چین کے علاقہ منچوریا تک ان کے خروج کے بہت سے مقامات تھے، بس اگر ان کے لیے سد ذوالقرنین نے درہ داریال کی راہ ہمیشہ کے لیے مسدود کر دی تھی تو دوسرے مقامات سے ان کا خروج کیوں نہیں ہو سکتا تھا؟ رہی یہ بات کہ کیا یاجوج ماجوج کی زندگی کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، تو اس سلسلے میں کوئی یقینی بات تو ان کے طرز زندگی اور ان کے اصول معیشت اور معاشرت اور گزر اوقات سے متعلق نہیں کہی جا سکتی۔ تاہم قرآن کریم میں ہمیں آیت میں یہ کچھ اشارہ ضرور ایک آیت دے رہی ہے، وہ فرمایا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، سورہ کہف کی آیت ہے کہ ہم نے انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ اب وہ باہم ایک دوسرے سے موج در موج الجھتے رہیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سد سکندری کی تعمیر سے قبل یاجوج ماجوج کا بیشتر وقت دوسروں پر غارت گری اور حملوں میں خرچ ہوتا تھا، اور اپنی اسی افتاد تباہ کی وجہ سے وہ دوسرے راستے بھی استعمال کرتے رہے، لیکن سد سکندری کی تعمیر کے بعد ان کا زیادہ وقت باہم دست و گریباں رہنے میں گزرنے لگا۔ یوں ایک نہ ختم ہونے والی طویل خانہ جنگی کا آغاز ہو گیا۔ اب ذرا دم لینے کا موقع ملا یا ذائقہ تبدیل کرنے کو جی چاہا تو پھر کسی اور طرف نکل پڑے،
ورنہ اپنے قبائل کی تعداد ان کی کچھ کم نہیں ہے۔ اب وقت موعود مراد لینے کا قرینہ کیا ہے، یہ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اتنی بات تو آپ حضرات کو سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ جو دور جدید میں جو جدید تحقیقات ہیں، ان جدید تحقیقات کی روشنی میں سد ذوالقرنین کے بارے میں بھی انشاءاللہ بتایا جائے گا، آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس فتنے سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔